ابھی آپ کو خیرپور لیے چلیں گے براہ راست، جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں، غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور حکومت کے پاس عوام کے ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ وعدے تو بہت بڑے کر دیے تھے حکومت میں آنے سے پہلے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ ان کا پتہ نہیں کون سے ایکسپرٹس کا ٹیم تھا جو 100 دن کے اندر ہی اندر پاکستان کے سارے مسائل حل کرنے تھے، مگر 100 دن تو کیا، 3 سال کے اندر پاکستان کو ہر فورم پہ، ہر ایشو پہ اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہم ناکامی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جو بھی آپ ایشو اٹھا کے دیکھیں، اگر ہم شروع کرتے ہیں معیشت سے، تو معیشت پہ انہوں نے یہ جو PTIMF کا ڈیل لے کر آئے ہیں، اس PTIMF ڈیل کا ہم نے پہلے دن سے مخالفت کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جگہ جگہ جا کے جیسے ہی یہ پاس ہوا تھا، ہم نے اس وقت پہ اختلافات کیا تھا اور پاکستان کے عوام کے سامنے رکھا کہ یہ ڈیل پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس PTIMF ڈیل کی وجہ سے PTIMF ڈیل کے نتیجے میں پاکستان کے غریب عوام کو تکلیف پہنچے گا، اور اگر ریلیف ہے تو ریلیف صرف اور صرف امیروں کے لیے ہے۔ اور PTIMF کی اس ڈیل کی وجہ سے پاکستان نے اپنے معاشی خود مختاری کھو دیا ہے، اور جو اب سب سے سنگین حملہ ہمارا معاشی خود مختاری میں ہونے جا رہا ہے، وہ یہ PTIMF ڈیل کی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک پہ آرڈیننس پاس کیا گیا ہے، جہاں پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو پاکستان کا پارلیمان کا جواب دہ نہیں ہوگا، پاکستان کا اسٹیٹ بینک پاکستان کا عدالت کا جواب دہ نہیں ہوگا۔ اگر جواب دہ ہوگا تو صرف اور صرف IMF کو جواب دہ ہوگا۔ اگر پاکستان کا اسٹیٹ بینک پاکستان کے عوام کو جواب دہ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے معاشی پالیسیز پاکستان کے عوام کے فائدہ میں نہیں، IMF کے فائدہ میں ہوتے رہیں گے۔ ہم اس قسم کا پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم ہر فورم پہ اور ہر موقع پہ اس آرڈیننس کو اسٹیٹ بینک پہ اس کا خود مختاری ختم کرنے کا جو آرڈیننس ہے، پارلیمان اور جوڈیشری سے جواب دے ان سے نہیں ہوں گے، اس آرڈیننس کا مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہم اس PTIMF ڈیل کو اس کا بھی مخالفت کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کی آج جو معاشی ترقی ہے وہ رکی ہوئی ہے، نہ صرف رکی ہوئی ہے مگر نیگیٹو میں ہے، اور ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان جیسا جنگ زدہ ممالک، بنگلہ دیش جیسا ملک سے بھی پیچھے ہے۔ اگر ہم آگے ہیں تو ہم اپنا مہنگائی کی شرح میں آگے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں اتنے زیادہ پوٹینشل ہے، ہم معاشی طور پہ افغانستان کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان جیسا ملک بھی اپنا مہنگائی پہ قابو نہیں کر پاتے جیسے افغانستان نے قابو کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ ہمارا معیشت، چاہے وہ ایوب کا دور ہو، چاہے وہ بھٹو شہید کا دور ہو، یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو میاں صاحب کا دور ہو، یا پرویز مشرف کا دور ہو، ہم نے کبھی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کیا۔ Today every single Pakistani is in debt to the tune of 175,000 rupees. ہر پاکستانی پہ یہ قرض ہے، اور یہ صرف اور صرف عمران خان کی PTIMF کی وجہ سے۔ یہ ان کی معیشت پہ کارکردگی آپ کے سامنے، ان کا فارن پالیسی پہ پروگریس کیا ہے۔ وہ امریکہ کا ایک کلائمیٹ چینج کا کانفرنس پہ ان کو دعوت نہیں دیا جاتا۔ وہ ہمارا ہر نیبر سے اپنے تعلقات میں خرابیاں پیدا کیے ہیں۔ ہمارا جو CPEC کا منصوبہ تھا جو عوام کے لیے معاشی انقلاب لے کر آنا تھا، اس کو بھی بیک برنر پہ ڈالا ہے،
اور آپ مجھے بتائیں کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں کشمیر پہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات پہ اتنا متنازع اور کنفیوزڈ وزیر اعظم رہا ہے کہ جب بھارت کشمیر میں تاریخی حملہ کرتا ہے، جب بھارت کشمیر پہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کا پاکستان کا وزیر اعظم نیشنل اسمبلی پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ اب 3 سال گزر چکے ہیں، آج تک کسی ایک پاکستانی کو نہیں پتا کہ اس منافق وزیر اعظم کا پالیسی کیا ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کے طور پہ پیش کرتا ہے، تو کبھی وہ کلبھوشن یادو کے وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے، آرڈیننس کے تھرو کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کرتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ کے کہتا ہے کہ میں اس کو وکیل بنتا ہوں، تبھی وہ اپنا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم بھی ہے اور کامرس منسٹر بھی ہے، تو ویری ریسنٹلی وہ وزیر اعظم کامرس منسٹر عمران خان کہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ٹریڈ کو بحال کرنا چاہیے، وہ ECC کے تھرو یہ پالیسی آگے کیبنٹ کو بھیجتے ہیں، تو وزیر اعظم کامرس منسٹر عمران خان کہتا ہے کہ بھارت سے ہمارا ٹریڈ بحال کرے، مگر کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ کس قسم کا کنفیوژن ہے؟ یہ کس قسم کا فورن پالیسی ہے جہاں آپ کو ایک ہاتھ کو نہیں پتا کہ دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ وہ اپنا نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اس نے 3 سال میں ہر دفعہ غلطی کیا، جب لڑنا تھا تب بھی غلطی کیا، اب بھی اس صورتحال میں، اس کنفیوژن میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ کیا اکنامک تعلقات کو آگے بڑھنا ہے یا نہیں۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کا اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ خود یہ فیصلہ لے۔ یہ فیصلے پاکستان کا پارلیمان کا فیصلے ہیں، لیکن چاہے وہ کشمیر کا سب سے بڑا حملہ کے بعد ہو یا آج ہو، آج تک عمران خان صاحب نے کسی ایک دوسرے جماعت سے بات نہیں کی، پارلیمان کو استعمال ہی نہیں کرنے کی کوشش کیا کہ ہم اس فورم پہ جس نے پاکستان کے سارے فیصلے کرنے ہیں، ہم پاکستان کے پارلیمان کے تھرو یہ فیصلہ کریں کہ بھارت کے ساتھ ہم کیسے اپنے فورن پالیسی کا جدوجہد لڑیں گے۔ آپ خود یہاں خیرپور میں بیٹھ کے اس حکومت کا کنفیوژن کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ مختلف علاقوں کے لیے مختلف پالیسیز ہوتا ہے۔ بھارت سے جنگ لڑنا ہے تو خیرپور کے ڈیٹ فارمرز نے یہ جنگ لڑنا ہے، اور نقصان ہو تو خیرپور کے ڈیٹس کے ہو، مگر کئی اور اس قسم کے سخت فیصلے نہیں لیے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان کے لیے ایک پالیسی ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ معاشی پالیسی ہو، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، وزیر اعظم میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ فیصلے پارلیمان میں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کے ساتھ اس وزیر اعظم کو جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارا معیشت چلائے، ہمارا فورن پالیسی چلائے، ہمارا ملک چلائے، لیکن اس کی یہ خود خوش قسمتی ہے کہ جب وہ اتنا کمزور وکٹ پہ آ چکا تھا، جب وہ نیشنل اسمبلی میں ایکسپوز ہو چکا تھا، اس کا میجورٹی ایکسپوز ہو چکا تھا کہ میجورٹی ہے ہی نہیں، ہل گیا تھا پورا کا پورا حکومت، ان کا الٹی گنتی شروع ہو چکا تھا۔ آپ اسی دن فیصلہ کرتے کہ پنجاب میں نو کانفیڈنس آ رہے ہیں، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس آ رہا ہے، تو عمران خان گیا، کٹ پتلی نظام گیا، بزدار گیا، پورا کا پورا سیٹ اپ واز گوئنگ پیکنگ۔ مگر افسوس کے ساتھ کہ اب سینٹ الیکشن سے لے کے آج تک پتہ دن گزر چکے ہیں، صرف پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا اپوزیشن کر رہی ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی PTI کٹ پتلی سرکار کا مخالفت کر رہی ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ وفاق میں ہو۔ باقی جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں
وہ تو اپوزیشن سے اپوزیشن ہی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کو ہو رہا ہے، اور یہ اپوزیشن کا ناکامی ہے کہ ہم اب تک قوم کے سامنے عمران خان کا یہ کوشش، ہمارا اسٹیٹ بینک کا خود مختاری چھیننا، اس کو ہم نے ایکسپوز کر سکے. عمران خان کا منافقت جہاں تک کشمیر کی پالیسی ہے وہ ایکسپوز نہیں ہو سکا. وہ اس لیے کہ ہمیں سب اپنا آپس کے چھوٹے موٹے ایشوز کو سائڈ پہ رکھ کے حکومت کو فوکس میں رکھنا چاہیے اور حکومت کا مخالفت کرنا چاہیے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے کوشش تھا، اور میں اسی کوشش میں لگا رہوں گا کہ ہم پورا اپوزیشن کا فوکس اس نالائق نااہل کٹ پتلی حکومت پہ دے. اس حکومت کی وجہ سے پورا پاکستان پریشان ہے. اس حکومت کے معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہر پاکستانی آج مشکل میں ہے، اور اگر ہم ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. جی شاہد صاحب اور ٹی وی یہ فرمائیے کہ ایک بات یہ آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت نے اب مریم نواز کے جو ہنگامہ خیز بیانات ہیں اس سے ہٹ کر حمزہ شہباز سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے، شہباز شریف سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے، ایسا کچھ ہے؟ دیکھو، ایک تو میں ایبسلیوٹلی کلیئرفائی کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کا جو قیادت ہے اور کون ہوگا کیا ہے وہ پورا ان کا فیصلہ ہے، اور جو بھی وہ نامزد کریں گے ہم ان سے بات کریں گے، چاہے وہ مریم شریف صاحبہ ہو، چاہے وہ حمزہ شہباز ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ میاں صاحب خود ہو. وہ ان کا اپنا جماعت کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم کسی لڑائی میں پڑنا چاہتے ہیں. بالکل یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے، حمزہ شہباز صاحب پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے. کافی دیر سے وہ جیل میں رہے ہیں. ہمیں ضرور پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا. رکھیں گے بھی صحیح، لیکن ایسے کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی سچ نہیں. خان محمد صاحب کے ٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی آپ کی بلاول صاحب. چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا تھا آپ کو، اور جیل کے دروازے پہ بیگم صاحبہ کے ساتھ آپ جب آتے تھے تو میں دیکھے وہاں سے آتا ہوں. میں چھوٹے فوٹو بھی آپ کے تھے. یہاں پریزیڈنٹ پریس کلب کا الیکٹ ہو، آپ کو بھی مبارک بڑی مہربانی آپ کی. میں پریس کلب کی طرف سے آج آپ کی آمد پہ بہت ہی خوش ہوا ہوں، اور صاحب بھی خوش ہے. میں آپ کو بہت پہلی شکریہ. مرتبہ تھینک یو. ذوالفقار علی بھٹو کا یہ جو قلعہ تھا خیر پور، اس میں آپ جیسے نوجوان جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر صاحبہ آئیں، اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کسی گھر میں آپ کی تشریف آوری جو ہے ہمارے لیے بہت ہی نیک شروع ہوگی. اور میں آج اس توسط سے کہ کیونکہ ناصر شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پریس کلب کے لیے بہت ہی عرصے سے کوئی گرانٹ ہمیں نہیں ملی تھی، تو وہ ہمارے ناصر شاہ صاحب نے آج ہمیں 50 لاکھ روپے کی گرانٹ جو ہے خیر پور پریس کلب کی خوشخبری دی ہے. یہ اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خیر پور ڈسٹرکٹ ہے سر، خیر پور ڈسٹرکٹ پورے سندھ کا بڑا ڈسٹرکٹ ہے. اس میں ریگستان بھی ہے، پہاڑی بھی ہے، اور یہ پہاڑی بیلٹ میں جو ہے اربوں روپے کا جو پتھر ہے اور قیمتی پتھر جو ہے وہ کوئی اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر بیجا لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ کروڑوں کی جو ہے اپنا پتھر نکال کے لے کے جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ سندھ کو کوئی بھی 1 روپیہ بھی جو ہے اس کی مد میں نہیں آ رہا ہے. تو میری یہ خواہش یہ تھی اور عرض یہ تھا کہ وہاں غیر قانونی طرح سے جو کچھ خیر پور کی آمدنی جو ضائع ہو رہی ہے اس پہ سندھ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. دوسری گزارش یہ تھی جو آپ نے ڈیٹ کی بات کی، تو کھجی کا فصل اس دفعہ جو کرونا کی وجہ سے ہمیں بہت ہی اچھا ریٹ ملا، کیونکہ باہر سے کرونا کی وجہ سے کھجی نہیں آئی. مگر اس نالائق گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس کھجی جو ہے ہمارے پاس وافر مقدار میں ہوتی ہے، جس سے ہم بین الاقوامی اپنی کرنسی لے کے آتے ہیں، مگر ان لوگوں نے پھر کھجی باہر سے منگانا شروع کر دی. تو ہمارا یہ فصل جو ہے غریبوں کا فصل جو ہے اس کے ریٹ ڈاؤن ہو چل رہے ہیں. سوال کر
डाउन हो जाते हैं, इसमें मेहरबानी करके सर, इस आप तरफ तवज्जो जरूर एक तो दीजिए। बहुत मुबारक हो, मेहरबानी। आप अपना प्रेस क्लब के इलेक्शन जीत चुके हैं और नासिर शाह साहब का जिम्मेदारी है कि हर प्रेस क्लब को ओन करे और मिल के काम करे, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ भी मिल के काम करेगा। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हमें ये मौका मिला है। वैसे हम खैरपुर आते रहते हैं, लेकिन यहाँ आना और आपसे मिलना कभी बहुत खुशी महसूस हो रहा है। आपका दो जो सवाल थे, एक जहाँ तक आपका लोकल स्टोन का आप जिक्र कर रहे थे, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा स्टोन या क्या आपकी ये वैल्यूबल कमोडिटी है। मैं ज़रूर सिंध हुकूमत को कहूँगा कि इसको रिव्यू करे। हम तो चाहते थे और चाहते हैं कि जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने थरकोल में एक पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे सिंध के अवाम 51% स्टेक होल्डर है और फिर मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ का भी स्टेक है, और वो मिल के सिंध का कोयला भी पहली दफ़ा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बिजली भी पैदा कर रहे हैं और वहाँ के अवाम को लोकल फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। और हमारा ख्वाहिश ये है कि हम पूरे सिंध में जो भी ऐसे हमारा रिसोर्सेज है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत का हिस्सा भी हो, लोकल लोग भी मिल के इनको इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, लोकल्स की मीशत को चलाने के लिए, लोकल्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और आपका जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिलसिला है बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है और चल रहा था। अब मसला ये है कि जो नैब का इस वक्त हुकूमत के साथ का जोर है, इससे मैं समझता हूँ कि आपका चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या बिज़नेस कम्युनिटी हो, वो उस तरीके से हुकूमत के साथ मिल के काम नहीं कर रहे हैं जैसे वो माजी में कर रहे थे। लेकिन हम फिर भी इस पे ज़ोर देंगे, फिर भी कोशिश करते रहेंगे कि ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिसी थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट 1993 मैनिफेस्टो में जो शहीद बीबी लेकर आई थी, उससे बहुत से कामयाबियाँ हुए हैं। और उसमें हम लोग स्टेक होल्डर्स को नेचुरल रिसोर्सेज में स्टेक होल्डर बना के उनका भी मुआशी फ़ायदा हो जब ये रिसोर्सेज मार्केट पे जाए, और इस पे हम इंशाल्लाह मज़ीद काम करेंगे। आपका लोकल फसल के लिए ये आप डेट्स खर्ची का जिक्र कर रहे हो, डेट्स का जिक्र कर रहे हो, ये भी इस पे हम मज़म्मत करते हैं कि हुकूमत जो भी फसल हो, यहाँ आप ने स्पेसिफिकली डेट्स की बात किया है, इससे पहले आपने देखा टमाटर भी हो या प्याज भी हो, अपना लोकल किसान को, लोकल फार्मर को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय जब भी आपका बम्पर क्रॉप भी हो, हुकूमत का ऐसे मुआशी पॉलिसी है कि वो उस टाइम पे बाहर से भी मंगवाते हैं और बाहर को इम्पोर्टेड माल को फ़ायदा पहुंचाते हैं और आपका किसान को नुकसान पहुंचाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान पहुंचाता है। और इस हुकूमत का मैनिफेस्टो में, मंशूर में ये वादा था, दावा था कि वो एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करके पाकिस्तान के किसान का मिसाल हल करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा मौक़िफ़ यही रहा है कि पाकिस्तान का तो जो मईशत है वो ज़राई मईशत है, और अगर आप ज़राई मईशत को तगड़ा करेंगे, अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। मगर इस हुकूमत ने एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाने से और मदद करने के बजाय उन्होंने पूरा पाकिस्तान की एग्रीकल्चर मईशत को इमरजेंसी में डाल दिया है और हर सतह पे इसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके डट के मुकाबले कर रही है। जी, नवीद खोड़ो साहब अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी की सियासत तो मायानाज होती है, पीडीएम को क्या पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल कर दिया है और ऊपर का मामला तय हो गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर हो जाएंगे सेनेट के, और क्या अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी और क्या इमरान खान ये मदद पूरी करेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये कोशिश रहा है कि ना सिर्फ इस हुकूमत का मुखालफत करे, मगर हमारा अपोजिशन में जो जमातें हमसे शायद तादाद में ज़्यादा थे या कम, उन सब के साथ मिल के अपोजिशन करें। आपको याद होगा ऐसे वक्त था जब शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ज़्यादा एक्टिव था और मुख्तलिफ जमातें डोमिनेंट थे, मगर मैंने ख़ुद बहुत कोशिश किया, हर सुबह मैं ख़ुद गया और मेहनत करके
سپٹمبر 20 پہ ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد رکھی اور ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں مل کے کام کریں، کہ اگر اپوزیشن جماعتیں مل کے حکومت کا مخالفت نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا. اور ہمارا کوشش یہی تھا کہ یہ کد پتلی حکومت اپنا ٹرم مکمل نہیں کرے، اور اگر اپوزیشن مل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو عمران خان اپنا ٹرم پورا نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں یوسف رضا کا نیشنل اسمبلی سیٹ کا جیتنے کے بعد the writing was on the wall, this government had to go. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آپس میں لڑنے کے بجائے اگر ہم حکومت کو نشانہ بنائیں تو ہم اس گول میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ کچھ جماعتوں کا یہ پروپیگنڈا ہے، یہ کوشش ہے، یہ غلط کوشش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ایسے پیش کرنے کی کوشش کرے کہ ہم نے کچھ ڈیل کی ہو. لیکن آپ جانتے ہو، اس لیے، اور آپ جانتے ہو، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ماضی بھی جانتے ہو اور آپ بھی آج بھی جانتے ہو کہ ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے الزامات ایک دوسرے پہ نہیں ڈالنا چاہیے. اگر میرے جماعت میں میرے کارکن کچھ سالوں سے ان کے کوئی سوالات ہے جس کا لیکن ہم ان سوالات جو پی ڈی ایم کے جماعتوں کے بارے میں ہیں ہم ان پہ زور نہیں دیتے، اس لیے اس سے اختلاف میں اضافہ ہوتا. we choose to focus on what we agree on, and we should choose also to agree to disagree where we disagree. That is the beauty of democracy. لیکن یہ اس قسم کا غلط بیان بازی کسی کی جماعت کے لیے وہ اپوزیشن کی فائدہ میں نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں بھی گریز کر رہا ہوں، ورنہ جواب دینے کو تو آپ جانتے ہو کہ ہم اچھے طریقے سے ہر بات کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں اب تک میں جواب نہیں دے رہا. یاسر فاروقی صاحب جی، ملک کے موجودہ جو صورتحال معاشی خاص طور پہ اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ خبریں یہ گردش کر رہی ہیں قومی حکومت بننے جا رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی قومی حکومت سے اتفاق کرے گی یا آپ کا وہی مطالبہ ہے کہ نئے الیکشن نئی حکومت، اور اگر آپ کو براہ راست کوئی عہدہ آفر کیا جاتا ہے تو آپ قومی حکومت میں لیں گے؟ جہاں تک پہلے دن سے ہمارا یہی کوشش رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نیا الیکشنز ہو، صاف و شفاف الیکشنز ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. 2018 کی طرح جس طریقے سے الیکشنز کروائے گئے ہیں یا ماضی میں مختلف موقع پہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہی دھاندلی ہوا ہے وہ نہ ہو، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. یہی کل بھی ہمارا پالیسی تھا، آج بھی ہمارا پالیسی ہے. میں نے نہ اپنے پارٹی کے میٹنگز میں نہ میڈیا میں کبھی کسی نیشنل گورنمنٹ، کسی قومی گورنمنٹ، کسی ڈائیلاگ کا، کسی کا ٹرم کا مکمل ہونا کا اشارہ دیا، اور نہ میں آج دوں گا. اب دوسری جماعت اگر آپ ان کو دیکھیں انہوں نے شاید اس قسم کی باتیں کی ہوگی. علی جعفری صاحب. السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ خیرپور کے حوالے سے میں سوال کروں گا کہ سیاسی حوالے سے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن This half-hourly clock is brought to you by تو پڑے گا جب Telenor 4G سے مور سے زیادہ ڈیٹا اور کالز کا فائدہ ملے گا. کو بہت موقع دیے ہیں، ہر دور بھی دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی دیں گے. جی ثناء اللہ صاحب، تو آخری سوال ہے. مہربانی، بحیثیت جنرل سیکرٹری پریس کلب خیرپور، میں آپ کو اپنے صدر کی طرح یہاں گیلانی ہاؤس خیرپور میں آپ پہلی مرتبہ آئے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میرا یہ سوال ہے، یہ جو پی ٹی ایم میں شامل 8 جماعتوں نے آپ کا جو نمائندہ ہے جو سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تو ایسی صورتحال میں یہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے سینیٹ میں اپوزیشن کا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر پی ٹی ایم میں ایک جماعت ہے نون لیگ، اس کا آپ کے اوپر شدید دباؤ ہے،
استحکام کے حوالے سے. تو 5 اپریل کو جو آپ کی پارٹی کا CEC کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے, تو کیا اس میں یہ اپنا نقطہ اس میں اجلاس میں شامل رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ کل آپ نے ڈیمو بات میں بھی یہ اپنا تقریر کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو ہم منانے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو وہ باتیں جو ہے نا وہ منانے کی کس حد تک پہنچی؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو منانے کی ضرورت ہونا چاہیے. ہم نے یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد حکومت کا مخالفت کے لیے بنایا تھا, اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت کے خلاف بنایا تھا, اداروں کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بنایا تھا, اور ہم سب برابری کے ساتھ ایکولز کے طور پہ مل کے کام کرنے کے لیے بنایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل, میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی مولانا فضل الرحمان صاحب صحت یاب ہو جائے گا تاکہ ہمارا ملاقات کے موقع ہو, اور اس میں وہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ ہے, تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ پہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھے اور کسی ایک جماعت کا سائیڈ نہیں لے. اور میں جانتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت سینئر سیاستدان ہیں, بہت اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, اور چھوٹی موٹی جو آپ جماعتوں کے اختلاف رائے ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے اپنا اتحاد کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے, وہاں بھی آج بھی میرا وہی تجویز ہے کہ ذرا سا ایک حوصلہ کے ساتھ اور کول ٹیمپرمنٹ کے ساتھ وہ اپنا سیاست کرے. مجھے میرے کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کو دوستوں کو ایسے لگ رہا ہے کہ شاہد یوسف رضا گیلانی کی جو کامیابی ہے, جتنا وہ عمران خان صاحب کو ہضم نہیں ہوا ویسے وہ ہمارا کچھ نون لیگ کے دوستوں کو ہضم نہیں ہوا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم خوش ہوتے ہیں جب نون لیگ کوئی بائی الیکشن جیتتی ہے, تو نون لیگ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی پہ خوش ہونا چاہیے, اور ہمیں چھوٹے چھوٹے جیلسیز کی وجہ سے اتنا بڑا مقصد جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اور ہر وقت ہر موقع پہ آر یا پار کے سیاست نہیں چلتا. آپ کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ اور ٹھنڈا دل کے ساتھ فیصلے لینے چاہیے, تاکہ جو پاکستان میں ہمارا گریٹر کاز ہے جمہوریت کی بحالی کا, جو ہمارا گریٹر کاز ہے فری اور فیئر الیکشنز کا, جو ہمارا گریٹر کاز ہے کہ عوام جو اس وقت مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں پھنس رہے ہیں, ہم نے ان کو بچانا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارا آپس کے چھوٹے موٹے جیلسی سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو میں آج بھی امید رکھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایز President PDM will play an impartial role, a serious role, a responsible role in creating unity amongst the opposition if they indeed intend to challenge the PTI government in Punjab and in the centre. Thank you ji. Sorry. جی, کل ہمارا CEC کے اجلاس ہونا تھا استعفے کے معاملے پر, مگر کل رات لیٹ موقع پہ سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا CEC جو ہے وہ پسپون ہو چکا ہے. مگر ہمارا CEC کا اجلاس ہی وہ اپروپریٹ فورم ہے جہاں ہم, چاہے وہ استعفیٰ کا ایشو ہو یا مختلف ایشوز ہو یا سیاسی صورتحال ہو, وہاں پاکستان پیپلز پارٹی سارے فیصلے لیں گے. اور وہی فورم ہے جہاں ہر پاکستان پیپلز پارٹی کا عہدیدار کا حق ہے کہ وہ اپنا رائے یا موقع پارٹی کے سامنے رکھے. Thank you very much.